اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو اسٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میرا شوہر میری نگرانی سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ میں نے شوہر سے چوری نوکرانی کا نکاح دیور سے کروا دیا۔ نوکرانی دیور سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی مگر میں نے زبردستی نکاح کر دیا۔ نوکرانی ساری رات جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہی۔ اس نے قرآن مجید اٹھایا ہوا تھا، وہ مجھے بددعائیں دیتی رہی۔ میں نے سوچا وہ خود ہی رو کر چپ کر جائے گی مگر صبح کے وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا جب میرا شوہر میری نوکرانی اور دیور ایک ہی۔ میرا نام سائمہ ہے، میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں خود کو بہت بد نصیب سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان خوش نصیب نہیں ہوتا، اور انہی لوگوں میں سے ایک میں تھی۔ میرے ماں باپ، میرا بھائی، میں نے جس سے محبت کی، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ ان کو کبھی دکھائی نہیں دیا کہ میں بھی اس گھر میں موجود ہوں بھی یا نہیں۔ میرے 5 بھائی تھے اور میں اپنے ابا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بیٹی کو نحوست سمجھتے ہیں اور اس سے پیار نہیں کرتے، لیکن میرے ابا ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو ایک اولاد کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ بس ابا نے ہی کیا تھا، باقیوں نے نہیں۔ میں جب پیدا ہوئی تو دادی نے بڑی باتیں اماں کو سنائی کہ 5 بیٹے پیدا کیے تھے، بس یہی کافی تھے، اب ایک بیٹی پیدا کر دی ہے، ساری عمر اسی کا جہیز ہی بناتے رہنا۔ دادی کی باتیں سن کر اماں بہت روئی تھی۔ دادی نے اسی وقت ہی کہہ دیا کہ اسے کہیں پھینک آؤ، غریبوں کے ہاں بیٹیوں کا کوئی کام نہیں۔ لیکن جیسے ہی ابا گھر آئے ساری کایا پلٹ گئی۔ ابا نے بیٹی کا سن کر اونچی آواز میں الحمدللہ کہا تھا، اور اونچی آواز میں پھر سے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رحمت عطا کی ہے۔ اس کی خوشی دیکھ کر اماں کے آنسو تھم چکے تھے اور دادی بہت غصے میں تھی اور ابا کو بھی باتیں سنانے لگی، لیکن ابا نے ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی۔ دادی کو بیٹیاں نحوست لگتی تھی کیونکہ دادی کا خیال تھا کہ ساری عمر بیٹیوں کا جہیز بنانے میں ہی نکل جاتی ہے، اور چچا کے گھر تو کوئی نحوست بھی نہیں تھی، اسی لیے دادی ان سے بہت راضی تھی اور انہیں خوش نصیب کہتی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ دادی کا یہ رد عمل فطری ہے، لیکن جب وہ اپنے آنگن میں ایک نازک کلی کو کھلتے دیکھیں گی تو یقیناً خوش ہو جائیں گی۔ میں جب ننھے ننھے قدم اٹھاتی دادی کی طرف بڑھتی تو وہ مجھ سے دور ہو جاتی کہ کہیں انہیں میرا ہاتھ ہی نہ لگ جائے۔ ان کی انہی باتوں میں بڑی ہوتی گئی اور میں اپنا سارا اعتماد کھوتی جا رہی تھی۔ دادی کے بعد میری سگی ماں میری دشمن بن گئی تھی، یا شاید حالات نے اسے میرا دشمن بنا دیا تھا۔ اماں مجھے ہر بات یہی کہتی تھی کہ نہ تو پیدا ہوتی اور نہ ہی میری اس گھر میں عزت کم ہوتی، تیری وجہ سے آج تک میں ذلیل ہوتی آئی ہوں۔ اماں کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں دادی میری وجہ سے غصہ ہو کر اماں کو گھر سے ہی نہ نکال دیں، اور یہی ڈر کبھی میری ماں کو میرے قریب نہ کر سکا۔ زندگی کبھی کبھی عجیب دورہ پر ہے لا کر کھڑا کر دیتی ہے، تب ہم خود فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میری زندگی کی کہانی بھی کچھ ایسے حالات سے گزری تھی۔ اسی دوران میرے چچا نے پڑوس میں زمین لے کر اپنا گھر وہیں بنا لیا تھا۔ اس کے بعد تو دادی کو ہم میں اور بھی مسئلے نظر آنے لگے تھے، اور اکثر اماں کو کہتی تھی کہ جب سے تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے میرے بیٹے کا رزق کم ہو گیا ہے، یہ تم لوگوں کا کالی قسمت لائی ہے۔ اماں یہ سن کر اور بھی دکھی ہو جاتی۔ بس ایک میرے ابا تھے جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن محبت بھی کیا کرنی، وہ سارا دن گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا اور میں تخلیقیاں دل میں رکھے بڑی ہو رہی تھی۔ میرا دل نفرتوں سے لبریز تھا، گھر میں کوئی بات کرنے کو بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے کتابوں سے دل لگا لیا اور ہر وقت پڑھتی رہتی۔ اسی وجہ سے میرا رزلٹ بہت اچھا آتا تھا۔ میرے بھائی پڑھائی میں بہت نکمے تھے اور پڑھنا لکھنا انہیں بوجھ ہی لگتا تھا، اس وجہ سے وہ ہر کلاس میں فیل ہوتے آئے تھے۔ اماں اس کا ملبہ بھی میرے سر گرانے لگی تھی کیونکہ دادی جب آتی تو وہ چاچو کے بیٹوں کی تعریف کرتی اور میرے بھائیوں کو دیکھ کر اماں کی بے عزتی کرتی۔ دادی کہتی کہ یہ تو لڑکی ہے، یہ نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن لڑکوں کا پڑھنا لازمی ہے، ہماری برادری میں ہمارا نام ہوگا۔ اور اماں یہی باتیں مجھے کہتی تھی۔ میں جب بھی پڑھنے بیٹھتی وہ مجھے کسی نہ کسی کام میں لگا دیتی تاکہ میں نہ پڑھ سکوں۔ وہ کہتی کہ تو ہر سال فرسٹ آ جاتی ہے اور اس وجہ سے سب تیری تعریف کرتے ہیں، اور جب تیرے بھائیوں کی بات آتی ہے تو ہماری بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میں چپ ہو جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ اماں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اگر بیٹی پڑھ رہی ہے تب بھی تو ہمارے خاندان کا نام اونچا ہو رہا ہے، اس میں کیسی ذلت ہے؟ لیکن اماں کو کون سمجھاتا؟ ابا سمجھانے کی کوشش کرتا تھا
लेकिन अम्मा इससे लड़ पड़ती थी। अम्मा कई दफ़ा मेरी किताबें भी फाड़ चुकी थी, लेकिन अब जैसे मुझे पढ़ने की ज़िद ही हो गई थी, इसलिए मैंने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया था। जब रात को सब सो जाते तो चुपके से उठकर पढ़ने लगती और मेरी ये मेहनत रंग लाई। मैंने मैट्रिक में टॉप किया था। हमेशा की तरह अब्बा बहुत खुश था, लेकिन अम्मा और दादी के सीनों पर सांप लूट रहे थे। सारा मोहल्ला मेरे टॉप करने की मुबारकबाद देने आ रहा था, जो अब्बा अकेले वसूल कर रहे थे क्योंकि मेरे भाई फेल हो गए थे, और अम्मा इसी बात पर रो रही थी। इसके लिए ये सब बदनामी थी। इस दिन मुझे अम्मा से बेतहाशा चिढ़ हुई थी, और मैंने सोचा था कि अगर मैं कभी मेरी बेटी हुई तो मैं इससे सर आंखों पर रखूंगी और अम्मा जैसे संगदिल नहीं बनूंगी। मैट्रिक हुआ तो अब मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई, लेकिन अब्बा ने कहा कि वो मुझे पढ़ाना चाहता है। मैंने भी मज़ीद पढ़ने का इरादा कर रखा था। मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी और हर कॉलेज मुझ जैसी ज़हीन स्टूडेंट को हाथों हाथ ले रहा था। इसलिए अब्बा ने सबकी मुखालफत मोल ले ली और मुझे कॉलेज भेज दिया। इसके साथ ही अब्बा ने भाइयों को काम पर लगा दिया और एक दुकान खोल दी जिस पर वो मिलकर काम करते। अब रोज़ इनकी ड्यूटी थी कि दुकान खोलने से पहले भाई मुझे कॉलेज छोड़कर आते, लेकिन ये सब 2 हफ्ते से ज़्यादा ना चल सका। अम्मा ने घर में तमाशा खड़ा कर दिया कि मेरे बेटे इस काम के लिए नहीं हैं, वो कोई इसके नौकर हैं। अब मेरी जिम्मेदारी अब्बा पर थी जो बीमार रहते थे, इसलिए मैंने खुद आना जाना शुरू कर दिया था। रास्ते में लोगों की कई तरह की नज़रें मैं खुद पर महसूस करती थी और सोचती थी कि जिस लड़की के 5 जवान जवान भाई हों और वो ये सब कुछ झेल रही हो, क्या ये इन भाइयों की गैरत पर तमाचा नहीं था? ये तो डूब मरने का मकाम था। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा भी होता कि कोई रास्ते में मुझसे नंबर मांगता तो मैं डर के भागने लगती। अक्सर लोग तो मेरे डर का फ़ायदा उठाकर मेरे पीछे लग जाते थे। आमतौर पर लड़कियों के साथ ये होता है कि वो घर आकर ऊंचा ऊंचा रोती हैं और सबसे पहले अपनी माँ को बताती हैं, जो अपनी बेटी को सहारा देती हैं। लेकिन मेरी माँ ऐसी नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे कभी ममता का एहसास नहीं दिया था, इसलिए मैं इनको बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि अम्मा इन्हें तो बातों का कोई फ़ायदा उठाकर मुझे घर बिठा लेती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे अब पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़े होना था, और फिर वक्त के साथ साथ मैं मजबूत होने लगी थी। मेरे लिए ये सब चीज़ें अब छोटी हो चुकी थी। अब कोई मेरी तरफ गलत निगाह से देखता तो मैं एतमाद से खड़ी रहती। अब मुझे अपने 5 भाइयों और घर वालों के सहारे की ज़रूरत नहीं रही थी, और इसी तरह मैंने 12वीं जमात पास कर ली थी। 12वीं पास करते ही हुई तो एक दफ़ा फिर ने मैंने स्कॉलरशिप हासिल कर ली थी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द कोई भी मुझ पर फ़ख्र करने वाला नहीं था। हमेशा की तरह अब्बा ही थे जो खुश हुए थे, और हमने बाहर जाकर आइसक्रीम खाई थी। मुझे शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई थी। मेरी सारी तालीम मुफ्त थी। अब्बा ने पहले दिन से ही मेरा साथ दिया था, लेकिन अब्बा मेरा साथ इतनी जल्दी छोड़ जाने वाले थे ये मैं नहीं जानती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी से घर आई तो पता चला कि अब्बा को हार्ट अटैक आया था और वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे। कुछ लोग अब्बा की मैयत को घर छोड़ गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे होश तब आया जब अब्बा को दफनाने के लिए ले जा रहे थे। अम्मा और दादी रो रही थी। मुझे तो किसी ने गले लगाकर हौसला भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे हौसला देने वाला चला गया था। 2 दिन बाद मैं संभल कर यूनिवर्सिटी चली गई थी, क्योंकि जिसकी वजह से घर पर रहना मुझे आसान लगता था वो तो जा चुका था। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी आ जाती और घंटों अकेली पार्क में बैठी रोती रहती। और तभी वहाँ मुझे वो इंसान मिला जो अब्बा के बाद मेरा हमदर्द बन गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि कोई मुझसे प्यार भी कर सकता है, मेरी इतनी कदर कर सकता है। इसका नाम एहसन है। और एक दिन मैं पार्क में बैठी रो रही थी जब वो मेरे पास आया और बोला, आपको रोज़ रोता देखता हूँ, आखिर क्या गम है आपको? मैं भी जाने में इसके सामने अपनी सारी ज़िंदगी खोल कर रखने लगी। मुझे पता ही ना चला। इसने मुझे बहुत नसीहतें की कि आप बालिग हैं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, आपको पढ़ना लिखना चाहिए और अपना मुस्तकबिल बनाना चाहिए। इसकी बातों से मुझ में एक अजीब किस्म की ताकत आ गई थी, और फिर हम रोज़ मिलने लगे थे, और ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही ना चला। और अब ये वक्त आ गया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। घर वाले अब भी वैसे ही थे, लेकिन इन पर ध्यान देने का मुझे अब वक्त नहीं मिलता था। सारा दिन मैं एहसन को सोचती और खुश रहती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं वैसा नहीं हुआ था जैसा मैं सोचती थी। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता किसी और जगह पक्का कर दिया था। यह खबर मुझ पर एटम बम की तरह गिरी थी, और 2 दिन के अंदर अंदर मेरा निकाह तय कर दिया गया था। मैंने इन्हें बताया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ
اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ لیکن میرے گھر والے تو جیسے قسم کھا کر بیٹھے تھے کہ میری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ مجھ سے میرا موبائل فون لے کر توڑ دیا گیا اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں بہت روئی، لیکن سب میری پہنچ سے دور تھا۔ میری شادی ریان سے کر کے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ مجھے اس سے بہت نفرت تھی۔ میں نے اسے بیوی والے حقوق نہیں دیے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے شادی کر کے گناہ کر دیا ہے اور اب میں اسے اس کی سزا دوں گی اور وہ ترستا رہے گا۔ یہ کرتے ہوئے میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک مرد تھا اور وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو میری مرضی کے بغیر بھی میرے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا۔ کون تھا جو اسے روکتا اور اسے برا کہتا؟ یہ اس کا قانونی اور شرعی حق بھی تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا، میں اس کا سب کا قصوروار صرف اپنے شوہر ریان کو سمجھتی تھی۔ وہ سارا دن کام کے بعد گھر آتا تو میں کبھی کھانے میں نمک مرچ بڑھا دیتی یا کھانا جلا دیتی، لیکن وہ پھر بھی کھا لیتا۔ ہر مہینے کی یکم کو وہ میرا خرچہ میرے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ رقم اچھی خاصی ہوتی تھی، میں اس سے کافی عیاشی کر لیتی، جو دل کرتا وہ منگواتی۔ احسن کو میسج کرنے کی بھی میں نے کوشش کی تھی، لیکن اس کا نمبر اب بند ہو چکا تھا۔ کہیں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ مجھے اس کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی، کہیں اس نے خود کو کچھ کر لیا نہ ہو۔ اس طرح شادی کو 2 سال بیت چکے تھے۔ میں ابھی تک ماں نہیں بنی تھی۔ اب سب رشتہ دار بھی پوچھنے لگے تھے۔ ساس شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دینے لگی تھی، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتا۔ سچ کہوں تو ریان بہت ہی اچھا انسان تھا، بس میں ہی اسے سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے میرے لیے بہت قربانیاں دی تھی۔ ساس نے شور مچایا ہوا تھا کہ یا تو اپنی بیوی کا علاج کرواؤ یا پھر دوسرا بیاہ کرو۔ وہ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ جب وہ ہو گیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے شوہر کی عادت ہو چکی تھی۔ مجھے اس کے بغیر اپنا گھر خالی خالی لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں یہاں بے وجہ رہ رہی ہوں۔ میری کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ پیسے پہلے سے بھی زیادہ میرے اکاؤنٹ میں ہر ماہ آ جاتے تھے، لیکن میں ان کا کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے تو اب اپنا شوہر چاہیے تھا اور رقم سے مجھے کوئی غرض نہ تھا۔ میں سارا دن اور ساری رات روتی رہتی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ میں نے خود ہی اسے خود سے دور کر دیا تھا، اسی لیے رو کر چپ کر جاتی تھی۔ سب لوگ مجھے اداس دیکھ کر وجہ پوچھتے تھے، لیکن میں کسی کو کیا بتاتی کہ میں کیوں ایسی ہو گئی ہوں۔ میری تنہائی کی وجہ سے ساس نے کہا کہ گھر کے کام نہ کرو، بلکہ کل وقتی ملازمہ کو رکھ لو۔ میں بھی مان گئی، سوچا کہ ایسے میں میرا دل لگا رہے گا، اور ساس نے کہا کہ آپ کوئی اچھی سی ملازمہ رکھ دیں۔ ساس نے 2 دن کے اندر اندر ملازمہ کا انتظام کر دیا۔ ملازمہ جس کا نام مانور تھا، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ میری نگاہ اس سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی آتا تو اسے دیکھ کر وہ اس کے حسن کی قصیدے لازمی پڑھتا تھا۔ مانور کی میری ساس سے بہت دوستی ہو گئی تھی۔ ساس روز میرے شوہر کو ویڈیو کال کرتی تو وہ مانور سے بھی میرے شوہر کی لازمی بات کرواتی۔ مانور مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اور مجھے لگتا تھا میرا شوہر مجھے چھوڑ کر مانور سے شادی کر لے گا، اور اسے مجھ سے زیادہ ہماری ملازمہ مانور میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ اور انہی دنوں مجھے علم ہوا کہ میرا شوہر واپس آ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ کہیں شوہر واپس آتے ہی مانور سے نکاح نہ کر لے، کیونکہ میری ساس بھی مانور کو ملازمہ کم اور بیٹی زیادہ سمجھتی تھی، اور ساس تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا دوسری شادی کر لے۔ میں یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اب تو مجھے ہی کچھ کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے دیور کو استعمال کرنے کا سوچا اور اس سے کہا کہ یہ لڑکی بہت حسین ہے، بہت اچھے اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، بس حالات محتاطوں مجبور ہو کر گھروں میں کام کرتی ہے، تم اس سے شادی کر لو، ہمارے خاندان میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں ملے گی۔ میں نے اپنا دیور کو منا لیا تھا اور اب اپنی ساس کو منانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے میں نے دیور سے کہا کہ تم چوری چھپے مانور سے نکاح کر لو، بعد میں ہم سب لوگوں کو بتا دیں گے کہ دیور نے میری یہ بھی بات مان لی تھی۔ اسے تو مفت میں اتنی خوبصورت لڑکی مل رہی تھی، وہ کیسے میری بات نہ مانتا؟ مگر اب مسئلہ مانور کا تھا۔ میں نے اسے بہت لالچ دیا، اچھی خاصی رقم بھی اس کے سامنے رکھی اور وعدہ کیا کہ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، مگر وہ میرے دیور سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے زبردستی مانور کی شادی اپنے دیور سے کر دی اور رات کو مانور کو اپنے دیور کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ مانور کے آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور ساری رات اسی پر روتے ہوئے گزار دی۔
صبح سویرے میرا شوہر بھی آ گیا تھا۔ اسے مانور کی شادی کا علم ہو چکا تھا۔ جب دیور کمرے سے باہر نکلا تو بولا، بھابھی تم نے بہت بڑا گناہ کروا دیا ہے۔ اسی وقت شوہر آ گیا اور وہ فوراً نوکرانی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تب دیور نے بتایا کہ وہ مہانور تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی اور اب بھی ایک آدمی کے نکاح میں تھی، مگر کسی کے کہنے پر اس نے یہ سچ نہیں بتایا تھا اور اپنے اوپر یہ ظلم برداشت کر کے ساری رات جائے نماز پر روتی رہی تھی۔ میں نے مہانور پر بد کرداری کا الزام لگاتے ہوئے اس سے اس کے پہلے شوہر کا پوچھا تو وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، جب میرا شوہر ریان دبئی گیا تو اسے ایک دن یہ لڑکی سڑک پر ملی تھی۔ اسے کسی احسن نامی آدمی نے پاکستان سے لا کر یہاں بھیج دیا تھا۔ وہاں پر ریان نے ہی اسے سہارا دیا تھا، لیکن اب وہ پاکستان اپنے گھر کیسے جا سکتی تھی؟ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی اور اسے گھر والے اسے زندہ مار دیتے۔ اس لیے ریان نے ترس کھا کر اس سے نکاح کر لیا تھا اور اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے پاکستان بھیج دیا تھا۔ پھر بھی مہانور کے گھر والوں نے اس سے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تبھی میری اماں نے میرے سامنے تمہارے لیے نوکرانی لانے کا ذکر کیا تھا۔ مجھے اس کا خیال آیا اور میں نے اسے یہاں بھیج دیا تھا، اور میرے شوہر نے سختی سے مہانور کو منع کیا تھا کہ وہ اس نکاح کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ شوہر کی بات سن کر میں پاگل ہو چکی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ جس وجہ سے میں نے مہانور کا نکاح کروایا تھا اور میں جس بات سے ڈرتی تھی وہی بات ہو گئی، اور میں نکاح پر نکاح کروا کر سب کے سامنے مجرم بن چکی تھی۔ اچانک میں احسن کا نام سن کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے احسن کو تصویر دکھائی تو مہانور نے کہا کہ یہ اسے اس کے کالج کے باہر ملا تھا اور گھر سے بھگا کر لے گیا تھا۔ دبئی جانے تک یہ اس کا شوہر بن کر رہا، لیکن پھر وہاں جا کر اس نے اسے بھیج دیا تھا۔ احسن اسے دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا۔ یہ سب جان کر میں سکتہ میں آ گئی تھی۔ رب نے مجھے کتنا نوازا تھا۔ اس نے مجھے دھوکے باز احسن سے دور کر دیا تھا۔ رب نے مجھے میرا ہیرا جیسا شوہر دیا تھا، لیکن میں اس کی قدر نہ کر سکی۔ یہ سن کر میں بہت روئی اور شوہر سے اظہار محبت بھی کر دیا، اور تبھی میں بے ہوش ہو گئی۔ شوہر نے مجھے تھام لیا اور بولا، میں تم سے سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ مہانور بھی جانتی ہے اور یہ بس پیپر میرج ہے۔ دیور اب بھی مہانور کی بیوی رکھنے کو تیار تھا، کیونکہ مہانور نے اسے خود ہی حقیقت بتا دی تھی اور دھوکہ نہیں دیا تھا، اس لیے وہ اس کی قدر کر رہا تھا۔ اور پھر میرے شوہر ریان نے مہانور کو طلاق دے دی اور دیور نے اس سے پھر نکاح کیا تھا، کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہوا تھا۔ یہ سب ہم نے بہت بڑے عالم کی نگرانی میں کیا تھا، جنہیں دین کی اچھی خاصی معلومات تھی۔ اسی دن مجھے صحیح رشتوں کا احساس ہوا تھا۔ عالم کے کہنے پر میں نے نکاح پر نکاح کروانے کا کفارہ بھی ادا کیا تھا اور اپنے شوہر ریان سے معافی مانگ کر اب محبت سے اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ 3 ماہ بعد میں امید سے ہو گئی تھی۔ آج سب بہت خوش تھے۔ میرے اپنوں کی نفرتوں نے مجھے کڑوا بنا دیا تھا، اور آج میرے اپنوں کی ہی محبتوں نے میری زندگی میں مٹھاس بھر دی تھی۔ میرے آج 3 بچے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اور ریان پر جان دیتی ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کو ریان جیسا نیک مرد عطا کرے اور احسن جیسوں کے شر سے دور رکھے، آمین۔